اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہجرت حبشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور ان پر زیادتیوں کا بیان ہو اور ہجرت حبشہ کے بارے میں نہ لکھا جائے یا نہ پڑھا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو فلسفہ ہجرت پر عمل کی ابتدا تھی۔ در حقیقت جب کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی اور فرمایا، اگر تم سرزمین حبشہ کی جانب چلے جاؤ تو وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ سچائی والی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان آفتوں سے جن میں تم مبتلا ہو کوئی کشادگی کی راہ کھول دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد جو پہلا قافلہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا، اس میں شامل اصحاب گرامی درج ذیل تھے: حضرت عثمان بن عفان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان کی زوجہ اور بنت رسول، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ کی زوجہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت ابو حذیفہ کی زوجہ، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت لیلہ بنت ابو حشمہ، زوجہ حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سہل بن بیضاء، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حاتب بن عمر، حضرت ابو ہرہ بن ابی رحم۔ روایات کے مطابق حضرت ام ایمن بھی اس قافلہ کے ہمراہ تھیں۔ یہ قافلہ رات کو مکہ سے روانہ ہوا تاکہ مشن خفیہ رہ سکے۔ کفار کو معلوم ہوا تو انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل سمندر تک گئے، مگر انہیں کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ ملا، کیونکہ اہل قافلہ ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں بہت دور جا چکے تھے۔ قافلہ حبشہ پہنچا تو وہاں اس کا بڑے خلوص کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ دوسری طرف قریش مکہ مشتعل ہو گئے اور مسلمانوں پر ان کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک غلط اطلاع پر کچھ مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، مگر کوئی خوشگوار فضا ان کی منتظر نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مزید مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس بار جو قافلہ گیا، روایات کے مطابق اس میں 83 مسلمان تھے، لیکن یہ سب کچھ کفار مکہ کی خواہشات اور کوششوں کے برعکس ہو رہا تھا۔ وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اسلام باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف پھیل رہا تھا، بلکہ اس نے تو مکہ سے باہر بھی اپنا قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ جو مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، ان میں کفار کے وہ عزیز و اقارب بھی تھے جو اسلام کے دامن رحمت میں آ چکے تھے۔ کفار نے ایک اور چال چلی اور اپنے ان عزیزوں کی واپسی کے لیے ایک وفد شاہ حبشہ کے پاس بھیجا، جس میں ان کے 2 ماہر سفارتکار شامل تھے،
وفد دربار میں حاضری سے پہلے بادشاہ نجاشی کی سلطنت کے عمائدین سے ملا، انہیں تحفے تحائف پیش کیے، مسلمانوں کو شرپسند قرار دیتے ہوئے انہیں اس طرح شیشے میں اتارا کہ جس طرح یہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اسی طرح یہ تمہارے مذہب یعنی نصرانیت کے خلاف بھی محاذ کھڑا کریں گے۔ یہ وفد دربار میں حاضر ہوا، تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد اپنی آمد کی غرض بیان کی۔ اہل دربار پہلے ہی رام ہو چکے تھے، انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر نجاشی دور اندیش تھا، اس نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کر لیا تاکہ یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ قریش کے وفد نے بہت کوشش کی اور درباریوں نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ مسلمانوں کو نہ بلایا جائے، لیکن نجاشی نے ان کا موقف ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے فریق کی بات سننا بھی ضروری سمجھا۔ مسلمانوں کا وفد دربار میں آیا، وہ بادشاہ کے سامنے جھکا نہ سجدہ کیا۔ بادشاہ نے اظہار ناراضی کیا تو حضرت جعفر طیار بن ابی طالب نے کہا، ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب نجاشی نے ان کے دین کے بارے میں سوال کیا تو حضرت جعفر آگے بڑھے اور یوں گویا ہوئے، ہے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار خوری کرتے تھے، گناہوں کے مرتکب ہوتے اور فحش حرکتوں کا شکار تھے، ہم قطع رحمی، پڑوسیوں کی حق تلفی اور ان پر ظلم و ستم کرتے، زبردست کمزور کو کھا جاتا، ہم اس قسم کی ذلتوں میں مبتلا تھے کہ باری تعالیٰ نے ہم پر ایک کرم فرمایا اور اپنا رسول ہمارے پاس بھیج دیا، جس کے نسب، جس کے شرف، جس کی صداقت و امانت اور جس کی پاک دامنی سے ہم خوب واقف ہیں۔ رسول نے ہمیں توحید الہی اور معرفت کی طرف بلایا، ہمیں باپ دادا سے چلی آ رہی بت پرستی سے منع فرمایا۔ رسول نے ہمیں سچ بولنے، امانتیں ادا کرنے، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق، گناہوں سے بچنے اور فواحش کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں یتیم کا حق مارنے اور نیک عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے خدائے واحد کی عبادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو ہم پر فرض قرار دیا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اسلام کے تمام احکامات سے نجاشی کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس رسول کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، شرک و کفر کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جس چیز کو حلال بتایا ہم نے اسی کو حلال سمجھا اور اس چیز کو حرام سمجھا جس کو انہوں نے حرام بتایا۔ یہ دین حق اختیار کرنے پر ہماری قوم نے ہمیں تکالیف پہنچائیں، ہمیں بہت ستایا تاکہ ہم اس دین کو ترک کر دیں، بتوں کو دوبارہ معبود مان لیں اور ان برے کاموں کو حلال جانیں جن کو کفار حلال سمجھتے ہیں۔ آخر ان کا ہمارے اوپر ظلم حد سے بڑھ گیا اور ہمارا وہاں رہنا مشکل کر دیا گیا، وہ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، تو ہم تمہارے ملک کی طرف آ گئے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں تمہیں اور تمہاری پناہ کو پسند کیا، ہے بادشاہ، ہمیں یہ امید ہے کہ ہم یہاں پر ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت جعفر کا یہ تاریخی خطبہ ہے جسے سن کر نجاشی یقیناً متاثر ہوا اور اس نے اس کتاب کا کچھ حصہ سننے کی فرمائش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کیں۔ آیات قرآنی کا نور فضا میں بکھرتے ہی نجاشی اور اس کے درباریوں پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، حتیٰ کہ ان کتابوں کے اوراق تر ہو گئے جو عیسائی عالموں نے اپنے سامنے کھول رکھی تھیں۔ تلاوت ختم ہوئی تو شاہ حبشہ پکار اٹھا،
یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ ان دونوں کلاموں کا ذکر ایک ہی ہے، یہ دونوں تو ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اس نے قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو کسی قیمت پر تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر سکتا۔ وفد عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ پر مشتمل تھا، جو پریشان ہو گئے۔ اگلے روز ایک نئی اسکیم تیار ہوئی اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر یہ فسانہ گڑھا کہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک سخت بات کہتے ہیں۔ وفد کو یقین تھا کہ بادشاہ اب ان کی بات مان لے گا، لیکن دوسری طرف صحابہ کرام جمع ہوئے اور طے پایا کہ ہر بات صاف اور سچی کی جائے، لہذا مسلمان دربار میں پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان سے استفسار کیا، بتاؤ تم عیسیٰ بن مریم کی نسبت کیا کہتے ہو؟ نجاشی کا سوال سن کر حضرت جعفر بن ابی طالب نے پھر مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ سوال کے جواب میں وہ گویا ہوئے، ہمارے نبی پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، جو اس اللہ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا۔ حضرت مریم کنواری، بزرگ اور پارسا تھیں۔ نجاشی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی۔ اس نے زمین پر ہاتھ مار کر ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ پھر نجاشی نے قریش کے تمام تحائف واپس کر دیے اور وفد مایوس و نامراد لوٹ گیا۔ اس موقع پر نجاشی نے مسلمانوں سے مختصر خطاب بھی کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اور جس کے پاس سے تم آئے ہو اسے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ وہی ہے جس کا ذکر انجیل میں ملتا ہے، اور وہی نبی ہے جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی۔ تمہارا جہاں دل چاہے باخوشی رہو۔ خدا کی قسم، اگر مجھ پر امور مملکت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی قدم بوسی کرتا۔ اور نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوبات کا جواب دیا۔ نجاشی نے لکھا، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق یاب رسول ہیں۔ میں نے آپ کے چچا زاد بھائی کی بیعت کی، لہذا ان کے ہاتھوں رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے بارحہ کو بھیجا ہے۔ میں اپنی ذات کے سوا کسی کا مالک نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں تو میں آ جاؤں گا، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اس دوران ایک شخص نے نجاشی کے خلاف بغاوت کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا اور ہم نجاشی کی کامیابی کی دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت زبیر کو میدان جنگ کا حال جاننے کے لیے بھیجا۔ آپ ان سب سے کم عمر تھے۔ آپ نے ایک مشت میں ہوا بھر کر دریائے نیل عبور کیا اور دیکھا کہ جنگ میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے واپس آ کر یہ خوشخبری باقی صحابہ کو بھی سنائی۔ مدینہ میں اسلام کے غلبہ کے ساتھ مہاجرین حبشہ کی واپسی شروع ہو گئی۔ سب سے آخری گروپ کو حضرت جعفر طیار اس وقت لے کر آئے جب خیبر فتح ہوا۔ یہ گروپ خیبر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اس گروپ کے ساتھ نجاشی نے اپنے ایک بھتیجے کو بھی بھیجا تاکہ وہ حضور کی خدمت بجا لائے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود اس کی اطلاع دی اور فرمایا، آج ایک نیک بخت شخص وفات پا گیا ہے، اٹھو اور اپنے بھائی
نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں نجاشی کی وفات کے بعد اس کی قبر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہاں ہجرت حبشہ کرنے والے ایک شخص کے افسوسناک انجام کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا، جو عیسائی پادریوں کے کرب و فریب سے مرعوب ہو کر مرتد ہو گیا۔ یہ عبید اللہ بن جحش تھا۔ عبید اللہ کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، جن کو حبشہ ہی میں ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا، اور وہ حضرت جعفر کے ساتھ واپس آئیں۔ اس معزز اور محترم خاتون کے لیے یہ باری تعالیٰ کا انعام تھا۔